نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ماہ رمضان جیسی نعمت سے نوازا اور ابتدائی اسلام سے آج تک مسلمان اس مقدس مہینے میں روزے رکھتے آ رہے ہیں، دیگر عبادات کرتے آ رہے ہیں، اور روزے کے معاملے میں سحری اور افطاری بھی کی جاتی ہے، اور ابتدائی اسلام سے آج تک سحری کا جو آخری وقت ہے اسی وقت تک سحری کی جاتی ہے، اور افطار کا جو وقت احادیث میں بیان کیا گیا ہے اسی وقت افطار کی جاتی ہے۔ لیکن فی زمانہ کچھ لوگ ان دونوں معاملات میں انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سحری کے حوالے سے بھی لوگوں کے ذہن میں شکوک و شبہات ڈالے جا رہے ہیں، اور افطار کے حوالے سے بھی لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ سحری کے حوالے سے ایک حدیث پاک پیش کی جاتی ہے کہ جس میں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا: اذا سمع احدکم النداء والاناء على یدی فلا یدعه حتى یقضی حاجته منه، کہ جب تم میں سے کوئی اذان سنے اور اس کے ہاتھ میں کوئی برتن ہے، گلاس یا پیالہ، تو وہ اپنی حاجت پوری کیے بغیر اسے نہ رکھے۔ اب اس حدیث کو بنیاد بنا کر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب اذان کے دوران بھی کھایا پیا جا سکتا ہے۔ حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ اگر اذان ہو جائے تمہارے ہاتھ میں کوئی برتن ہے تو پہلے اپنی حاجت پوری کرو اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو رکھو۔ تو اس حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلی بات یہ، وہ زمانہ وہ وقت تھا کہ جب اوقات کے لیے کوئی نقشہ مرتب نہیں تھا کہ جس میں سحری کے اوقات مرتب ہوں اور ان کی بنیاد پر معلوم کیا جا سکے کہ سحری کا وقت کب ختم ہوتا ہے۔ نہ گھڑیاں تھیں اور نہ ہی کوئی اس کے ٹائم ٹیبل تھے کہ جس کی بنیاد پر معلوم کیا جا سکتا تھا، اور عوام کے لیے سحری کا آخری وقت معلوم کرنا انتہائی دشوار تھا۔ یہ کام علماء کا تھا۔ علماء پھر مؤذنین کو وقت بتاتے، مؤذنین پھر اس حساب سے اذان دیتے، اور مؤذنین کو اذانیں دیتے دیتے ایک تجربہ ہو جاتا، اور پھر وہ اپنے تجربات کی بنیاد پر اذان دیا کرتے تھے جب سحری کا وقت ختم ہوتا۔ اب لازمی سی بات ہے کہ کسی کے گھر میں گھڑی بھی نہیں ہے، کوئی نقشہ بھی نہیں ہے وقت کا، اب وہ سحری کر رہا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ابھی سحری کا وقت ہے، اس کے ہاتھ میں گلاس ہے اور اسی وقت اذان ہو جاتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ آپ ایسا نہ کرو کہ منہ میں جو پانی وغیرہ ہے اس کو پھینک دو، بلکہ اذان کو سن کر جو ہاتھ میں ہے اس کو پی لو اور بعد میں برتن کو رکھ دو۔ اس میں حکمت کیا تھی؟ اس میں فائدہ کیا ہے؟ اس میں حکمت ایک تو یہ ہے کہ اس دور میں اور آج کے دور میں بھی بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات سحری کے اوقات میں موسم ابر آلود ہوتا ہے، آسمان پر بادل ہوتے ہیں، صحیح طور پر معلوم نہیں ہو پاتا کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے یا نہیں، فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے یا نہیں۔ تو آدمی اسی شک میں رہتا ہے، شش و پنج میں رہتا ہے۔ اب ایسے وقت میں جو اذان ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا تھا کہ واقعی وقت سے پہلے ہوئی ہے یا وقت کے اندر ہوئی ہے، تو وہاں پھر اس شک کا فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا کہ بھئی ٹھیک ہے، ہاتھ میں جو گلاس ہے یا جو پیالہ ہے اس کا پانی پی لیا جائے اور روزے کا جو ہے وہ آغاز کر دیا جائے۔ یہ تو ایک وجہ بیان کی ہے، ورنہ علماء نے جو اس حدیث پاک کے جواب دیے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے یہ ثابت ہے کہ اس وقت دو اذانیں ہوا کرتی تھی، جیسا کہ صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دو مؤذن تھے، ایک بلال اور دوسرے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم۔ اب ہوتا کیا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اذان دیتے اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیا کرتے تھے، اور پھر ان دونوں اذانوں کے بارے میں رسول پاک علیہ السلام کا کیا فرمان تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی یؤذن ابن مکتوم۔ فرمایا کہ بلال جو ہے یہ رات میں اذان دیتے ہیں، یعنی جب سحری کا وقت ہوتا ہے اسی وقت اذان دیتے ہیں، تو تم کھاؤ اور پیو
اور ابن مکتوم جو ہے یہ فجر کے لیے اذان دیتے ہیں، تو یہاں تک کہ وہ اذان دیں اس سے پہلے پہلے تم کھا پی لو۔ اور پھر ان دونوں میں فرق کتنا ہے؟ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، راوی فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں اتنا فرق ہوتا تھا کہ ایک اذان دے کر اترتا تھا اور دوسرے اذان دینے کے لیے مینار پر چڑھ جایا کرتے تھے، یعنی حضرت بلال نیچے اترتے اور حضرت ابن مکتوم جو ہے وہ اوپر چلے جاتے اذان دینے کے لیے۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا کہ جب تم مؤذن کی اذان سنو تو تمہارے ہاتھ میں اگر کوئی برتن ہے تو اس سے اپنی حاجت پوری کیے بغیر نہ رکھو، اس سے مراد حضرت بلال کی اذان ہے کہ وہ اذان سحری کے وقت میں ہوتی تھی۔ تو اس اذان کی طرف اشارہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جب وہ اذان ہو رہی ہو تو تم سحری کر سکتے ہو، اپنی حاجت پوری کر سکتے ہو، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم جو ہے وہ اذان دے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم جو اذان دیتے وہ سحری کا وقت ختم ہو جانے کے بعد اذان دیا کرتے تھے۔ اب اگر اذان ہی کے وقت کھانا پینا جائز ہوتا تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے کہ ابن مکتوم بھی اگر اذان دے تو تم کھاتے پیتے رہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد نہیں فرمایا، تو اس لیے ہمیں اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس بات کو سمجھنا ہے کہ سحری کا تعلق اذان سے ہے یا نہیں ہے، یا اس کا تعلق وقت سے ہے۔ تو اگلی حدیث پاک یہ بھی صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یغرنکم نداء بلال ولا هذا البیاد حتی یبدو الفجر او قال حتی ینفجر الفجر۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں بلال کی اذان دھوکے میں نہ ڈال دے، یعنی جب بلال اذان دے تو دھوکے میں مت پڑنا، وہ اذان سحری کے وقت میں ہی ہوتی ہے، یہاں تک کہ فجر ظاہر ہو جائے، اور ایک روایت میں ہے کہ ینفجر الفجر، فجر پھٹ جائے یعنی فجر کا وقت شروع ہو جائے۔ اب اس حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سحری کے وقت کے لیے اذان کو معیار قرار نہیں دیا، بلکہ آپ نے یہ فرمایا کہ یہاں تک کہ فجر کا وقت شروع ہو جائے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ فجر کا وقت شروع ہوا کہ نہیں ہوا، سحری کا وقت ختم ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ بات بھی صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بیان فرما دی ہے۔ ارشاد فرمایا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ بھی حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یغرنکم اذان بلال ولا هذا البیاد لعمود الصبح حتی یستطیر ہکذا، کہ تمہیں بلال کی اذان دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ یہ سفیدی جو صبح کے وقت لمبائی میں ہوتی ہے تمہیں دھوکے میں ڈالے یہاں تک کہ روشنی پھیل جائے۔ اب یہ بات رسول پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی، یہاں اذان کا ذکر نہیں بلکہ وقت کا ذکر ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے وہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب صبح کو فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اس سے پہلے مشرق میں ایک روشنی لمبائی میں ظاہر ہوتی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ جو لمبائی میں روشنی ظاہر ہو وہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یعنی وہ جو روشنی لمبائی میں ظاہر ہو رہی ہے وہ بھی سحری کا ہی وقت ہے، اس وقت میں تم سحری کر سکتے ہو، یہاں تک کہ روشنی افق میں پھیل جائے، یعنی دائیں بائیں اس طرح چوڑائی میں جب روشنی پھیلے تو پھر سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اذان کا ذکر نہیں کیا بلکہ آپ نے وقت کا تعین کیا کہ اگر فجر میں بلال اذان دیں تو تم ان کی اذان سے دھوکے میں مت پڑنا، بلکہ یہ دیکھنا کہ روشنی کس طرح ظاہر ہو رہی ہے، اگر وہ لمبائی میں ظاہر ہو رہی ہے تو سحری کا وقت باقی ہے، اور اگر وہ زمین میں دائیں بائیں پھیل رہی ہے تو پھر یہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اب اس سے بالکل واضح ہو گیا، ظاہر ہو گیا کہ سحری کا تعلق وقت سے ہے، سحری کا تعلق اذان سے نہیں ہے۔ اور پھر علماء اور فقہائے امت نے اوقات کو، سورج کی رفتار کو، ان چیزوں کو پیش نظر رکھ کے باقاعدہ نقشہ جات مرتب کیے۔ ان نقشوں میں انہوں نے بتایا کہ کب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اور کب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ انہوں نے اس لمبائی میں ظاہر ہونے والی روشنی کو بھی دیکھا
اور چوڑائی میں پھیلنے والی روشنی کو بھی دیکھا اور سال ہا سال تجربات کیے۔ اس کے بعد انہوں نے پھر اوقات مقرر کیے کہ بھائی اس وقت جو ہے یہ روشنی اس طرح چوڑائی میں پھیلتی ہے، لہٰذا اس سے پہلے پہلے سحری کی جا سکتی ہے، اس کے بعد اگر کوئی سحری کرے گا تو یہ اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اتنی گفتگو سے بخوبی یہ ظاہر ہو گیا کہ سحری کا وقت جو ہے اس کا اذان سے تعلق نہیں ہے، بلکہ مشرق میں ظاہر ہونے والی وہ روشنی جو چوڑائی میں پھیلتی ہے، وہ روشنی ہے کہ جیسے وہ ظاہر ہوگی سحری کا وقت ختم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اس حوالے سے لوگوں کی باتوں میں نہ آئے جو شکوک و شبہات پیدا کریں کہ جناب اگر اذان ہو رہی ہو، ہاتھ میں گلاس ہے تو وہ پانی پی لیا جائے، بلکہ وہ تو کھانے تک کو اجازت دیتے ہیں کہ اس وقت کھایا جا سکتا ہے، پیا جا سکتا ہے۔ عجیب بات ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں اگر برتن ہے تو تم اپنی حاجت کو پورا کر کے اس کو رکھ دو۔ اب یہاں جناب وہ اتنا آگے بڑھ گئے، وہ کہتے ہیں کہ کھا پی سکتے ہو، اذان ہو رہی ہے کھا پی سکتے ہو۔ یہ کہاں سے انہوں نے ثابت کر دیا؟ یہ کہاں سے انہوں نے استدلال کیا کہ اذان کے وقت کھا پی سکتے ہیں؟ حضور نے اس وقت کے حساب سے کہ جب اوقات کا اندازہ لگانا مشکل تھا، یہ رعایت دی کہ اگر وقت کا تعین مشکل ہو، اذان شروع ہو جائے تو ہاتھ میں جو گلاس ہے اس کو چلو خالی کر لیا جائے۔ لیکن آج کے آسان دور میں کہ جب اوقات کے نقشے مرتب ہیں، اس دور میں کہا جائے کہ اذان ہو رہی ہو، کھایا پیا جا سکتا ہے، تو یہ سوچ بالکل غلط ہے اور احادیث طیبہ کے یہ بالکل خلاف ہے۔ تو لہٰذا مسلمانوں کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے اور اپنے روزے خراب کرنے سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح اب آ جائیں افطار کی طرف کہ افطار کا وقت کیا ہے۔ اس حوالے سے بھی بہت سے لوگ جناب باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں آیا اتم الصیام الی اللیل، روزے کو رات تک پورا کرو، تو روزہ رات تک پورا ہونا چاہیے، لہٰذا جس وقت افطار کی جاتی ہے مغرب کی اذان کے وقت تو خوب روشنی ہوتی ہے، رات تو ہوتی نہیں ہے، تو لہٰذا روزہ صحیح نہیں ہوتا۔ اور پھر بہت سے نادان لوگ ان کی باتوں میں آ کر وہ یہ عمل کرنے لگے ہیں اور تاریکی کا انتظار کرنے لگے ہیں اور اندھیرے میں اب وہ افطار کچھ لوگ کر رہے ہیں، تو انہیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ان کا یہ طریقہ درست ہے یا غلط ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ طریقہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اس کے لیے احادیث طیبہ کا مطالعہ کرنا پڑے گا، قرآن مجید کی تفسیر کو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ بہتر کوئی بیان نہیں فرما سکتا۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں یہ بتا دیا کہ افطار کا وقت کیا ہے، تو پھر ہم کسی اور کی طرف توجہ کیوں کریں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب قرآن میں یہ فرمایا اتم الصیام الی اللیل کہ روزہ رات تک پورا کرو، تو علماء نے، فقہا نے رات کے آغاز کے بارے میں بڑی صراحت سے بیان فرمایا ہے کہ سورج کا غروب ہونا ہی رات کا آغاز ہے۔ جیسے ہی سورج غروب ہوگا رات کا آغاز ہو گیا۔ ابھی ہم اس پر گفتگو نہیں کرتے، ہم گفتگو کرتے ہیں احادیث طیبہ کی روشنی میں کہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس حوالے سے کیا عمل رہا ہے۔ تو اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اقبل اللیل وادبر النہار وغابت الشمس فقد افطر الصائم، کہ جب رات ظاہر ہونے لگے اور دن چلا جائے، سورج چھپ جائے، تو اب روزہ دار افطار کر لے۔ مطلب کیا ہوا کہ سورج کا غروب ہونا یہ افطار کا وقت ہے۔ سورج جیسے غروب ہوگا مشرق سے رات کی تاریکی نظر آنی شروع ہو جائے گی اور دن جو ہے یہ ختم ہو جائے گا، تو لہٰذا سورج غروب ہوتے ہی افطار کر لیا جائے۔ اب یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ جناب سورج غروب ہونے کے بعد تاریکی تو بہت دیر میں آتی ہے، حضور نے فرمایا کہ جب تاریکی ظاہر ہو جائے، اندھیرا ظاہر ہو جائے تو اس وقت افطار کرو۔ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ جب تم سورج کو دیکھ رہے ہو تو سورج جیسے ہی غروب ہو جائے تو افطار کر لو، اور اگر تم ایسی جگہ ہو، ایسی وادی میں ہو، تمہیں سورج نظر نہیں آ رہا غروب ہوتا ہوا، تو وہاں پھر تم یہ دیکھو کہ جب اندھیرا چھا جائے اور روشنی ختم ہو جائے تو اب یقین ہو گیا کہ سورج غروب ہو گیا، تو اس وقت تم افطار کرو۔ اور آج کے دور میں اوقات کے نقشے موجود ہیں جن میں روز آنے کا پتہ ہوتا ہے کہ آج سورج کب غروب ہے، تو لہٰذا ان کی بنیاد پر یقینی طور پر معلوم ہو جاتا ہے
کہ سورج کس وقت غروب ہو رہا ہے، تو لہٰذا تاریکی کا انتظار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک جس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا ہے، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، تو پھر کیا ہوا؟ فرماتے ہیں فلما غابت الشمس، جب سورج غروب ہو گیا، سورج چھپ گیا، قال یا فلان، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک رفیق کے سفر سے ارشاد فرمایا کہ اے فلاں انزل فجدح لنا، اترو اور ہمارے لیے ستو تیار کر کے لاؤ۔ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان علیک نہار، انہوں نے عرض کی کہ حضور ابھی تو دن کا اجالا باقی ہے، ابھی تو روشنی باقی ہے، سورج غروب ہو گیا، دن کا اجالا، روشنی باقی، جیسا کہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ سورج غروب ہونے کے بعد بھی تو روشنی رہتی ہے، تو لہٰذا افطار کرنے میں تاخیر کرنی چاہیے۔ تو ان صحابی نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ حضور سورج تو غروب ہو گیا لیکن ابھی دن باقی ہے، اجالا ہے، روشنی باقی ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا انزل فجدہ، اترو اور ہمارے لیے ستو تیار کرو۔ فنزل فجدہ، پھر وہ اترے اور انہوں نے ستو تیار کیا۔ فاتاہ بہ، پھر وہ ستو حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ فشرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی پاک علیہ السلام نے اسے نوش فرمایا، اور اسے نوش فرمانے کے بعد آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ثم قال بیدہ اذا غابت الشمس من ہا ہنا وجاء اللیل من ہا ہنا فقد افطر الصائم، ارشاد فرمایا کہ جب مغرب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جب ادھر سورج غروب ہو جائے، اور مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ رات یہاں سے ظاہر ہو جائے، تو اب روزے دار کو افطار کر لینا چاہیے۔ غور کیجئے کہ کتنی واضح حدیث پاک ہے۔ صحابی عرض کر رہے ہیں کہ حضور سورج تو غروب ہو گیا لیکن روشنی باقی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، پھر بھی تم جو ہے وہ ستو تیار کرو، اور پھر آپ نے ستو نوش فرمایا۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک، یہ بھی حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا سے ہے اور صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ اس میں بھی ذرا آپ غور کیجئے کہ کیا الفاظ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سفر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، پھر کیا ہوا کہ سورج غروب ہو گیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص سے ارشاد فرمایا انزل، اترو فجدح لنا، اور ہمارے لیے ستو تیار کرو۔ اب اس شخص نے کیا جواب دیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو امسیتا، حضور شام ہونے دیں، شام کا انتظار کر لیں، سورج تو غروب ہو گیا، روشنی ہے، ابھی رات ہونے دیں، رات کا انتظار کر لیں۔ وہ صحابی حضور کی خدمت میں عرض کرتے ہیں شام ہونے دیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا انزل فجدح لنا، اترو اور ہمارے لیے ستو تیار کرو۔ قال ان علینا نہار، انہوں نے پھر عرض کی کہ ابھی تو دن کا اجالا باقی ہے، ابھی تو روشنی باقی ہے، لیکن چونکہ فرمان تھا حضور علیہ السلام کا، اس لیے وہ اترے، انہوں نے ستو تیار کیا، اور ستو تیار کر کے جب نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ستو نوش فرمایا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اذا رأیتم اللیل قد اقبل من ہا ہنا واشار بیدہ نحو المشرق فقد افطر الصائم، فرمایا کہ جب تم مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تم مشرق کی طرف رات کی تاریکی ظاہر ہوتے ہوئے دیکھو تو پھر تم افطار کر لو۔ مطلب کیا کہ سورج غروب ہو گیا اور مشرق میں اب تاریکی نظر آنے لگی ہے تو تم افطار کر لو۔ اب ان احادیث طیبہ پر ذرا غور کیجیے کہ صحابی حضور کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ حضور شام ہونے دیں، رات ہونے دیں، سورج غروب ہو گیا لیکن ابھی اجالا ہے، رات ہونے دیں، اور آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اترو اور ستو تیار کر کے ہمیں دو، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ستو نوش بھی فرمایا۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تاریکی کا انتظار نہیں کیا، رات کا انتظار نہیں کیا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورج غروب ہوتے ہی افطار فرما لیا۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں تقریباً 10 سال کا عرصہ گزارا، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے افطار سے پہلے نماز مغرب ادا کی ہو، کبھی نہیں دیکھا۔ اگرچہ
ایک کھجور ہی سے یا پانی ہی سے افطار کیا، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے پہلے نماز مغرب سے پہلے افطار کیا، اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز مغرب ادا فرمائی۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتاب الصوم کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورج غروب ہوتے ہی افطار کر لیا کرتے تھے۔ اب یہ غور کیجئے کتنی واضح احادیث ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم شریف کی ایک اور روایت ہے۔ صحیح مسلم کی جتنی روایات آپ کے سامنے بیان کی، یہ سب کتاب الصیام کے اندر موجود ہیں۔ یہ ایک اور روایت صحیح مسلم شریف کی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں دو شخص حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ ایک شخص تو وہ ہے جو افطار میں بھی جلدی کرتا ہے اور نماز مغرب میں بھی جلدی کرتا ہے، اور دوسرا شخص وہ ہے جو افطار میں بھی تاخیر کرتا ہے، نماز مغرب میں بھی تاخیر کرتا ہے۔ اب آپ اس کے بارے میں کیا فرماتی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ جو افطار میں جلدی کرتا ہے، مغرب کی نماز میں جلدی کرتا ہے، وہ کون ہے؟ تو سائلین نے جواب دیا وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو ارشاد فرمایا کہ ہاں، ایسے ہی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے۔ یعنی ان دونوں نے جو یہ عمل کیا ہے، افطار میں بھی جلدی کرتے ہیں، نماز میں بھی جلدی کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل بھی یہی تھا۔ اب ذرا غور کیجئے، اتنی احادیث طیبہ، صحابہ کرام کا عمل، یہ سب کیا بیان کر رہا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی سورج غروب ہوتے ہی افطار فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اسی بات کو بیان کرتی ہیں، حضور کا یہ عمل رہا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی یہ بیان کر رہے ہیں، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضور نے ہمیشہ نماز مغرب سے پہلے ہی افطار کیا ہے۔ تو یہ تمام روایات جب ہمارے سامنے موجود ہیں تو پھر ہم اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے یہ کہیں کہ نہیں جناب، ہم نے تو رات کا انتظار کرنا ہے، جب اندھیرا چھا جائے گا تو اسی وقت ہم افطار کریں گے، تو پھر سوچ لیجئے کہ ہم قرآن و حدیث پر عمل کر رہے ہیں یا اپنی خواہشات پر عمل کر رہے ہیں۔ اگر اپنی خواہشات پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اگر قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنا چاہتے ہیں تو قرآن و حدیث کا فیصلہ یہی ہے کہ سحری میں بھی ایک وقت ہے، اس وقت تک آپ سحری کر سکتے ہیں، جیسے ہی وقت پورا ہوگا، سحری کا وقت ختم، اب اذان اگر ہوتی ہے تو اس وقت نہیں کھا پی سکتے۔ افطار کا بھی وقت ہے، غروب شمس، جیسے ہی سورج غروب ہوگا افطار کا وقت ہو گیا اور آپ اس وقت افطار کریں گے۔ اگر آپ نہیں کرتے تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ آپ اپنی خواہش کے پیچھے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے والے ہیں، اور دین کے معاملے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کوئی دین کو نہیں سمجھ سکتا، نہ کوئی سمجھا سکتا ہے، کیونکہ دین آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی لے کر آئے ہیں، اور آپ ہی بہترین انداز میں دین سمجھا سکتے ہیں۔ تو جب آپ کا یہ عمل ہے جو ہمارے سامنے ہے، تو لہٰذا عافیت اسی میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق عمل کیا جائے، سحری کے معاملے میں بھی اور افطاری کے معاملے میں بھی۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔